یہ اللہ کی خاص توفیق ہے کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی اور پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی خاص طور پر توفیق بخشی، جس کا ہم بارہا یہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ توفیق جو ہے یہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، اور قرآن مجید اس کو سننا، سماعت کرنا، یہ بہت عظیم اجر ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک حرف اس کا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب قراء حضرات مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور آپ لوگ سنتے ہیں تو آپ کو بھی اس کا برابر اجر دیا جاتا ہے۔ قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر موضوعات کے اصول بیان کیے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں انسانی حیات، اسی لیے اس کو ضابطہ حیات کہا جاتا ہے نا۔ ضابطہ حیات کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسانی زندگی کے جتنے بھی ضروریات اور امور ہیں، امور زندگی، ان تمام کے اصول اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بیان فرما دی ہیں۔ ہاں پھر اس کے بعد اس کی تفاسیر ہیں، فروعات ہیں، اس کی مزید تفصیل ہے، وہ احادیث سے ملتی ہے، اتباع التابعین سے ملتی ہے، اصحاب رسول سے ملتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل پیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر کے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اس میں ایک آیت مبارکہ جو آج آپ نے قرات سماعت کی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ ہم نے سورہ نساء کا آغاز کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں ایک خاندانی نظام کو، خاندانی ادارے کو چلانے کے طور طریقے اور ترتیب، اسلوب، وتیرہ بتایا ہے۔ اب یہ ہر شخص کی ضرورت بھی ہے اور یہ دین کا حصہ بھی ہے، امر دینیہ میں سے بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ بھی ہے اور واجب کے معنی میں ہے۔ اب اس ادارے کو چلانا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق تمام تر جتنی بھی تعلیمات تھیں وہ اس قرآن مجید کا حصہ بنا دی ہیں۔ اس میں ایک آیت ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی ہے، بڑا چھوٹا سا اس کا ٹکڑا ہے ایک آیت کا، لیکن خدا جانتا ہے کہ اس میں اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ان دو لفظوں کے اندر۔ بڑے سادے سے الفاظ ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آپس کے اندر بھلائی کا معاملہ رکھو، یہ اس کا معنی ہے۔ اور اس میں انسان کی پوری زندگی فٹ آ جاتی ہے، خاوند اور بیوی کی ساری زندگی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہمارے گھروں میں معاملات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی ایشو بن جاتا ہے، کوئی پرابلم آ جاتا ہے، ہمیں اس کو فیس نہیں کرنا آتا، اس کے سامنے ہم نے کیسے چلنا ہے وہ نہیں ہمیں آتا، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب گھروں میں ایسا کوئی معاملہ بن جاتا ہے، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، کوئی لڑائی ہوگی، تو خاوند کا عمومی یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جب بھی اپنے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گھر سے زیادہ غائب رہنا شروع کر دیتا ہے، باہر ٹائم سپینڈ کرتا ہے اپنے دوستوں کی مجلسوں میں جا کر، ٹی سٹالز پہ، اور جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ میری بیوی ایسے کرتی ہے، میری بیوی ایسے کرتی ہے۔ وہ جو ڈسکشن وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے جو خاص بیوی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دیکھیے بھائی، مجھے آپ سے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آ رہا ہے مجھے آپ کی طرف سے، اس کا حل نکالیں۔ وہ جو بیوی کے ساتھ معاملہ کرنا تھا وہ اب دوستوں کو بتایا جا رہا ہے کہ میری بیوی ایسے کرتی ہے، وہ میرے ساتھ ایسا رویہ کرتی ہے، جب میں صبح آفس کے لیے جاتا ہوں میری کوئی چیز تیار نہیں ہوتی، میں ناشتے کے لیے کہتا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ خود ہی بناؤ خود ہی کھاؤ، یا باہر سے کر لیجئے گا، آتے ہوئے اپنا لے آئیے گا، میرے پاس گھر میں آپ کے لیے کوئی کھانا موجود نہیں ہے، ایسا رویہ۔ اب آپ کو جس سے شکایت کرنی چاہیے تھی آپ نے اس سے نہیں کی، اور اسی طرح جو بیویاں ہیں وہ بھی اسی طرح کرتی ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے، ٹھک فون لگایا اماں کو یا پھر ٹھک فون لگا دیا اپنی کسی دوست کو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، میرے گھر میں یہ سچویشن ہے، بھائیوں کو بتا دیا، وہ گرما گرمی اور انہوں نے کال کر دی اس بھائی صاحب کو کہ آپ ہماری بہن کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو، ہم آ رہے ہیں ڈنڈے سوٹے اٹھا کے، آپ تیار ہو جائیں۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں۔ تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا معنی یہ ہے کہ بھائی جس کے ساتھ معاملہ ہے آپ کا، پوری زندگی اس کے ساتھ بتانی ہے، آپ نے سالوں کے ساتھ معاملات نہیں کرنے، بیوی کے ساتھ کرنے ہیں۔ اس کو بتاؤ کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، بیوی بتائے خاوند کو کہ یہ مسئلہ ہے،
ہمارے درمیان یہ معاہدہ طے ہے، ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، ہم نے پوری زندگی گزارنی ہے، بچے ہیں ہمارے، مستقبل ہے ہمارا، ہمیں معاملہ نہیں کرنا آتا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے گھروں کے ٹوٹنے کی۔ نمبر 2، ہم جب بھی اپنے گھروں میں معاملہ کرتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہم ایسی چیزیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی پیچھے 1 سال آپ نے گزار لیا اپنی بیوی کے ساتھ، تو جب بھی لڑائی جھگڑا ہوگا تو وہ پچھلے سال کے جو پہلے دن کی آغاز کی غلطیاں ہوں گی وہ ساری دہرائی جائیں گی۔ فلاں ڈیٹ کو، فلاں تاریخ کو، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ تم نے یہ کہا تھا۔ بیوی اس کو کہے گی، خاوند اس کو کہے گا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، میں نے غصہ تو بہت کیا تھا لیکن میں پی گئی تھی اور میں نے بتایا بھی نہیں کسی کو، اور یہ میں نے بڑا احسان کیا آپ کے اوپر، ورنہ میں اگر رولا ڈالتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ہمارے گھریلو معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، خاوند بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، بیوی بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معاملہ کہاں گیا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر بلوایا، ان کو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا ہو گیا، ہلکی سی کوئی اونچ نیچ ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول؟ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو میرے رب کی قسم، تو مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب تم مجھ سے ناراض ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ معاملہ بن گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا صلح کروانے کے لیے۔ جب صدیق اکبر، اب قربان جائیں ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک طرف بیٹی ہے ایک طرف حضور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑے فاصلے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہیں۔ جب باتوں سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اور 2 دن گزر چکے ہیں، عائشہ سے بات نہیں ہوئی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے اٹھے اور اپنی بیٹی کو پکڑنا چاہا اور مارنے لگے کہ تمہاری یہ جرت کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناراض ہو کے بیٹھی ہو۔ جب یہ رویہ اختیار کرنے لگے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور پکڑا، ان کے بالوں سے پکڑنے کی کوشش کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور آگے کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کر لیا اور کہا ابوبکر تمہیں صلح کروانے کے لیے بلوایا ہے، مار پیٹ کرنے کے لیے نہیں بلوایا۔ جب ہمارے ہاں کسی بھائی کو یا کسی ذمہ دار کو خاتون خانہ کی طرف سے بلوایا جاتا ہے تو ان کا سب سے پہلا یہی مطالبہ ہوتا ہے، چک سامان چلیے، آپ نہیں رہنا، ہم نے نہیں ادھر رہنا، اس کی ایسی کی تیسی، اس کی کیا جرت ہوئی، ہم چودھری ہوتے ہیں، ہم پنچایت لگائیں گے، اس کو اٹھوا دیں گے، اس کو جیل ڈلوائیں گے، فرد جرم عائد کروا دیں گے، اس کی کیا اوقات ہے؟ وہ خدا کے بندو، آپ کا داماد ہے، آپ کے گھر کی عزت ہے، آپ کو ہر جگہ یہ بات یاد آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہاں آپ کو بات یاد نہیں آتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کی بیٹی واپس گھر آ رہی ہے، یہ نہیں پتا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ دیکھ لیں گے انہوں نے۔ یہاں ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سادہ سا اصول بتایا 2 لفظوں میں معاملہ کیسے کرنا ہے۔ پھر ہمارے ہاں یہ ایک بڑی بیماری ہے کہ عیب جوئی بڑی ہم کرتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے سامنے خواتین کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ اکثر دیکھیں گے کہ فیملیز میں، ہمارے خاندانوں میں پھپھیاں اکثر ولن کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ ولن جو بناتی ہیں نا وہ والدائیں بناتی ہیں بچوں کے سامنے کہ تیرے باپ نے میرے ساتھ سن 1980 میں یہ رویہ اختیار کیا تھا، اس نے میرے ساتھ مجھے یہ باتیں بکی تھیں، اور اس طرح کے جو ہے نا برے القابات دے کر خاوند کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ میں تو بڑی پارسا ہوں، تمہارا باپ ہی جو ہے نا وہی ظالم ہے، جو میرا شوہر ہے وہی ظالم ہے، اس نے مجھ پہ یہ ظلم کیے ہوئے ہیں۔ تو جب بچوں کی آپ ایسی تربیت کریں گی تو وہ خود بخود جو ہے وہ باپ سے بدظن ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے کہ وہ ایک ادارے کی سربراہ ہے، وہ گھر میں ہے، اس نے گھر چلانا ہے، اور مرد کو معاش دیا ہے کہ تو نے کما کے لا کے دینا، یہ گھر بیٹھے گی، اس نے مشقت نہیں کرنی، اس کو تو نے کام نہیں کروانا، یہ گھر کی ملکہ ہے، گھر کی سردار ہے، یہ مشورہ دے گی، ضامن تو ہے، ذمہ دار تو ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہے، مرد عورتوں پر مسلط نہیں ہے۔ ہم عموماً یہ بات سمجھتے ہیں کہ مرد عورتوں پر مسلط کیے گئے ہیں، مسلط نہیں ہے، مرد عورتوں کا سہارا ہے، مرد عورتوں کے محافظ ہیں، مرد عورتوں کے سہارا ہونے کی وجہ سے وہ ان کی تائید کرتے ہیں ہر معاملے میں۔
جب عورت خاتون خانہ کوئی مشورہ دیتی ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے، مرد کو بھی، کہ تم کون ہوتی ہو مجھے میرے معاملات میں کوئی مشورہ دینے والی، میں خوب سمجھتا ہوں، اللہ نے مجھے بڑی عقل دی ہوئی ہے، بلکہ اس کو ویٹ دینا چاہیے، عورت کی رائے کو ویٹ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی ازواج مطہرات سے مشورہ دیتے تو انداز کیا ہوتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا، صلح حدیبیہ ہو گئی، اور تمام صحابہ جو ہیں وہ واپس جانے لگے، آپ نے فرمایا قوموا وانحروا ثم احلقوا، سارے کھڑے ہو جاؤ، اپنے احرام کھول دو، عمرہ کی نیت سے آئے تھے تمام صحابہ، واپس جا رہے ہو مدینہ کی جانب، تمہارا عمرہ اللہ نے قبول کر لیا، نیت قبول کر لی ہے، احرام کھول دو، قربانیاں کر دو، سروں کو منڈوا دو، قوموا وانحروا ثم احلقوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کیا، ایک بندہ بھی نہ اٹھا، وہ صحابہ جو جانثار ہیں گلا تک کٹوا دیتے ہیں، نہیں پوچھتے کہ کس وجہ سے، سامنے دشمن کھڑے ہیں، اپنا گلا کٹوانے کے لیے تیار ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے یہ کہا کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، احرام کھول دو، قربانیاں کر دو، ہم واپس جا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، شوق تھا نا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں اور اپنے وطن کو دیکھیں، اس وجہ سے کوئی نہ اٹھا، اور کہا کہ ہم احرام کھولیں، ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ ہم عمرہ کر کے آئیں گے، اب یہاں ہم قربانیاں کریں گے، شوق تھا دل میں، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہمارے تردد کی وجہ سے اللہ جبریل کو بھیج دیں کہ میرے صحابہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ عمرہ کر لو، کوئی حکم بدل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے جب کوئی بھی نہ اٹھا تو گھر واپس آئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ حضور بڑے پریشان ہیں، چہرے پر تاثرات ایسے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ غصے ہو، تو ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ حضور کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا میں نے اپنے صحابہ سے یہ بات کہی ہے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، وانحروا اپنی قربانیوں کو کر دو، ثم احلقوا اپنے حلق کروا لو، کوئی ایک بندہ بھی نہیں اٹھا۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا میں آپ کو کچھ مشورہ نہ دوں؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو یہ نہیں کہا کہ تم میری بیوی ہو، تمہیں ناقص عقل دی گئی ہے، تم ایسے ہو ویسے ہو، تمہیں کیا پتا، میں نبی ہوں، مجھ پر نبوت اتری ہے، اللہ نے مجھ پر جبریل کو بھیجا ہے، مجھے زیادہ علم ہے، تم کون ہوتی ہو شریعت کے معاملے میں مجھے یہ حکم دینے والی یا مشورہ دینے والی؟ نہیں کہا، بلکہ بیوی کی رائے کو وزن دیا ہے، ویٹ دیا ہے، احترام کیا ہے، اور کہا کہ ہاں جی بتائیے کیا آپ کیا کہتی ہیں اس معاملے میں، کیا مشاورت ہے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ باہر جائیں، باہر جا کر اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کو ذبح کریں، اپنا سر حلق کروا دیں اور دیکھیے گا پھر کیا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا، باہر نکلے، اپنی قربانی کو پکڑا، ذبح کیا اور اپنے سر کو منڈوا دیا، دیکھا دیکھی میں سارے صحابہ کھڑے ہوئے اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک بیوی کی وجہ سے وہ جو امت میں تھوڑا سا تفرقہ سا آ گیا تھا، ایک رکاوٹ آ گئی تھی ایک تھوڑی سی عمل کرنے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے، یعنی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے ام سلمہ کے مشورے سے یہ کام حل ہوا، مشکل حل ہوئی۔ تو ازواج جب بھی یا بیوی کوئی بھی اگر رائے دیتی ہے تو اس کو روکنا اور ٹوکنا نہیں چاہیے، بلکہ احترام کریں، وزن دیں، اس کی بات کو سنیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر بات کر رہی ہو، اچھی بات کر رہی ہو، اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے، بلکہ احترام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد شکریہ کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیشہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ جب بھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی خاتون خانہ ہے، گھر میں خاتون ہے، وہ سارا دن کام کر کر کے آپ کے جوتے پالش کرے، آپ کے کپڑے استری کرے، آپ کو نہلائے، آپ کو دھلائے اور آپ کے لیے سارا انتظام کرے، اور پھر آپ اس کے لیے شکریہ کا ایک لفظ بھی استعمال نہ کریں، ہر وقت کڑتے رہنا اور باتیں ایسی عجیب و غریب کرنا، اس سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا لے کے آئی ہیں، شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرن، بہت شکریہ آپ کا، کھانا آج بہت خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، چند ایسے کلمات ادا کرنے سے کیا ہو جائے گا، محبت ہی بڑھتی ہے اس کے ساتھ۔ تو اگر آپ ایسا رویہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، تو یہ وہ طریقے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے، شکریہ کا ماحول پیدا کر کے۔ اور پھر خاص طور پہ ایک بات نصیحت پلے باندھ لیں، کبھی بھی کہنی تو نہیں یہ چاہیے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو گر کی بات بتا رہا ہوں،
کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے رشتہ داروں کو یا والدین کو برا نہ کہیں، یہ ان کو بھی بری لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے ان میں بھی دل رکھا ہے، جب آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں، ان کے بھائیوں کو کچھ کہتے ہیں یا والدین کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، تو وہ جواب میں آپ کے والدین کو برا تو نہیں کہیں گی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ برا تو نہیں کہیں گی، لیکن دل میں ایسی کوئی بات آ جائے گی، کوئی ایسا رویہ آ جائے گا عملاً کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ یا آپ کی جو والدہ ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں گی جس پر ان کو غصہ آئے گا۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ رویہ صحیح معنوں میں اختیار کرتے ہیں اور درست چلنے کی کوشش کریں گے تو ایک گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوامون سہارا بنایا ہے، نہ کہ مسلط کیا ہے کہ کوڑا لے کر وہ ان کے پیچھے ہو جائیں اور جیسے مرضی ان کو موڑ لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے، یعنی کہ اس کی جو کیفیت ہے نا، اس کی جو ذہنیت ہے، اس کی عکاسی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی ہڈی کی طرح ہے۔ اب اکثر خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کوئی نہ بے عزتی کر دی ہے، نعوذ باللہ، ٹیڑھی ہڈی کہہ کے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نزاکت کو سمجھایا ہے کہ عورت فطری طور پر کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے خاوند کے سامنے جو خاوند کو ناگوار گزرتی ہے، اس کو اچھی نہیں لگتی۔ اب خاوند اس کو اگر یہ کہے کہ اس ٹیڑھی ہڈی کو میں سیدھا کروں گا، اس کی ایسی کی تیسی، میں تو سیدھا کر کے رہوں گا اس کو، تو آپ نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اے میرے صحابی، اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو سیدھی نہیں ہوگی، وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی، تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، علیحدگی ہو جائے گی۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ ہمدردی کے ساتھ اور بالکل اچھے طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ حل کیے جاتے ہیں، اس میں سختی نہیں ہوتی۔ آپ جتنے نرم ہوں گے، آپ کی اگر ایسا کوئی ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو اس پہ خاموشی اختیار کریں۔ اگر کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے، آپ کا جھگڑا ہو گیا، تو آپ اس پہ خاموشی اختیار کریں، کچھ وقت کے لیے خاموش رہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد ان کو خود ہی ریئلائز ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ میری طرف سے غلط ہو گیا ہے۔ یا اگر خاتون خانہ ہے تو جو شوہر ہیں انہوں نے کچھ ایسا بول دیا ہے تو خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں، پھر بعد میں گلہ کر لیں، جب اچھا وقت ہو، جب میاں بیوی کی خلوت کا معاملہ ہو، تب بیوی اپنے شوہر سے یہ گلہ کر سکتی ہے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی تو تب مجھے یہ بات بری لگی تھی، آپ آئندہ ایسا نہ کریں۔ تو یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ اللہ نے اس میں قرآن مجید میں یہ قانون بتلا دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے گھر کے معاملات کو چلانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ نساء میں ایک نصیحت اور کی ہے۔ ایک تو ہے آپ کی ذاتی زندگی، اور پھر اس کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی، پھر ایک ہے آپ کی روحانی زندگی۔ اس روحانی زندگی کو آپ نے امپروو کرنا ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کو حکم یہ دیا گیا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تم گناہ کبیرہ سے جتنا ہو سکتا ہے بچو، تم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عزت پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ خاوند رات کو اگر اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، بیوی کو اگر وہ نہیں بھی اٹھاتا تو اس کی آنکھ کھلتی ہے نا، 1 2 دن 3 دن، ہفتہ 2 ہفتہ دیکھے گی، وہ خود ہی آپ کے ساتھ تہجد پڑھنا شروع کر دے گی۔ یہ ایک فطری چیز ہے، فطری جذبہ ہے۔ آپ نیک اعمال کریں گے، نیک بندے کا تاثر اور اس کی صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے، خود بخود اس کے لائف پارٹنر پر، اس کی بیوی پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر بیوی اچھی ہے، خامد بے نمازی ہے، ہمارے گھروں میں یہ بڑا مسئلہ ہے، اکثر گھر جو ہیں وہ ملغا ہیں۔ ملغا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر خامد اچھائی کا کام کرتا ہے، وہ سنڈے سرکل میں آل عبد الرحمن میں آتا ہے اور آ کے وہ یہاں پہ دروس سنتا ہے، لیکن جو ازواج ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا اہتمام ہی نہیں ہوتا کہ وہ اچھے دینی پروگراموں میں جا سکیں، اور نہ بندے کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میری بیوی دین سیکھے۔ اکثر گھر ایسے ہیں، اگر بیوی اچھی ہے تو اس کو انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ میرا خاوند جو ہے وہ نمازی ہو جائے، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے معاملہ چل رہا ہے ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتے، تبھی تو آپ اس کے لیے کوئی جو نا وہ نیکی کی طرف رغبت نہیں دلاتے۔ یا بیوی ہے تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں نہیں جانا چاہتی، تو یہ ایسا معاملہ جو ہے یہ درست عمل نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو تائید کرنا اور نماز کے لیے کہنا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، تفہیم القرآن ان کی ایک معروف تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں، زبیدہ ان کی بیوی کا نام تھا، وہ خود بتاتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میری جو بیوی ہے وہ نماز نہیں پڑھتی۔ میں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو میں یہ کہتا کہ زبیدہ بیگم اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھ لو، اتنی بات کہہ کے میں چلا جاتا۔
شادی کے بعد 30 سال گزر گئے، روزانہ یہ بات کہتے تھے بیوی نماز نہیں پڑھتی۔ 30 سال عرصہ ہوتا ہے، 30 سال مولانا مودودی کی بیوی بے نماز رہی ہے، اور پھر 30 سالوں کے بعد ایک دن خود ہی بات دل میں اتر گئی اور بیٹھ گئی، وہ نمازی ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بھی اب پکی نمازی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اب وہ نیکی تقوی اور طہارت میں مجھ سے بھی اچھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شروع سے گھر رہنے کی عادی تھی، وہ باہر نہیں نکلتی تھی، عورتوں کی طرح چگلیاں نہیں اور اس طرح کی چیزیں جو عمومی خواتین میں پائی جاتی ہیں۔ اچھی خواتین جو ہیں اللہ ان کو مزید اور اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورتیں خواتین جو ہیں اکثر اپنے خاوندوں کا گلا کرتی ہیں، گلا کرتی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے خواتین کو کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا۔ تو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، مرد کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ کبائر سے بچے۔ چھوٹے گناہوں کی اللہ تعالیٰ ویسے ہی معافی دے دیتے ہیں جب وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ چھوٹے موٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں نیک اعمال کی طرف وجہ سے وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اکثر جو یہودی تھے ان کے بڑے بڑے کبائر علماء تھے، ان سے یہ ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم مچھر کو پکڑتے ہو اور ہاتھی کو جانے دیتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان پر فوکس کرتے ہو اور بڑے گناہوں کو پکڑتے ہی نہیں ہو، جو کبائر ہیں ان کے بارے میں مواخذہ ہی نہیں کرتے ہو۔ یہی ہمارا رویہ ہے۔ آپ ٹی وی چینلز پہ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کبائر جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں تنبیہ نہیں کی جاتی، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نقطہ پکڑ کے ان کے بارے میں معاملات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں امیر صاحب سے کہ اگر مدینہ کی کھجور سے کوئی کیڑا نکل آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھلا یہ بات پوچھنے کی ہے؟ جو کبائر ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ پوچھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے معاملات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت مبارکہ میں یہ فرما دیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ کوئی مرد عورت بننے کی کوشش نہ کرے اور کوئی عورت مرد بننے کی کوشش نہ کرے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جو اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ ایک دوسرے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے تم تگ و دو نہ کرو، کوشش نہ کرو۔ اور ہماری یونیورسٹیوں میں، پنجاب یونیورسٹی میں خاص طور پر آج کل جینڈر سبجیکٹ جو ہے نا وہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ جینڈر سٹڈیز کے نام سے ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ قائم ہو چکا ہے، اس میں جو ہے جینڈر کے بارے میں تمام معاملات پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ایک بندہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا کہ میں مرد ہوں اور اس کو بڑے مسائل درپیش آ رہے ہیں، اس کو کمانا پڑتا ہے، اس کو محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اتنی مشقت کرتا ہوں، پیسہ اکٹھا کرتا ہوں، مال کماتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جا کے کہیں میرے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، کیوں نہ میں عورت بن جاؤں، اپنا جینڈر ہی چینج کروا لوں۔ ٹرانسجینڈر بن جاتے ہیں نا لوگ۔ یورپ میں یہی کلچر چل رہا ہے اس وقت۔ اپنا آپریٹ کروایا، سرجری کروائی، اس نے کہا عورتوں کے بڑے مزے ہیں، نہ کمانا پڑتا ہے۔ حالانکہ اب تو نظام الٹ ہو چکا ہے، اکثر گھروں میں خواتین جو ہیں وہ جاب کرتی ہیں اور مرد کچھ بھی نہیں کرتے، گھر بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ یا پھر عورت جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کی اپنی مشکلات ہیں، اس کو اپنے جو ہے نا تفکرات میں وہ ڈوبی ہوتی ہے کہ مجھے یہ مسائل درپیش ہیں تو مجھے یہ اچیو کرنا ہے، پھر اس کے بعد کوئی آسانی کی زندگی ہے۔ او بھائی، آسانی کی زندگی کوئی نہیں آتی، بندہ مر جاتا ہے، ساری زندگی یہی چلنا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں نا کہ شادی ہو جائے گی اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی نہیں ہوں گے معاملات ٹھیک، یہ آپ کی بھول ہے۔ اس کے بعد اور مشقتیں آئیں گی، پھر آپ سوچیں گے کہ اب بچے جوان ہو جائیں گے، ابھی چھوٹے ہیں، ان کے اخراجات ہیں، پیمپر لا دو، فلاں چیز لا دو، یہ کر دو، جب بڑے ہو جائیں گے اسکول جانے لگ گئے بس صرف پھر یہ خرچے ختم ہو جائیں گے، نوڈلز وغیرہ ختم ہو جائیں گے، نیڈو ان کا ختم ہو جائے گا، اب صرف اسکول کی پڑھائی ہوگی اور اس کی فیس دینا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، پھر اور خرچے آئیں گے، تب تک ایک اور اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کر دیں گے، پھر وہ شروع سے سرکل شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو جائیں گے، بچوں کی شادی کر دی، اب فارغ ہیں، تب بھی فارغ نہیں ہیں۔ یہ جب قبر تک آپ کا معاملہ یہ ساتھ ہی چلنا ہے۔ دنیا اسی چیز کا نام ہے، زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ تو ایک دوسرے پر فضیلت جو ہے نا اس کے پیچھے نہ بھاگے، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اس پر بندے کو راضی ہو جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا ہے بیوی اور عورت کو، جو نا اس کو خامد اور شوہر کو، اپنا بیوی کو اور شوہر کو یہ حکم دیا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اپنے اہل والوں کے حقوق میں سے خاص طور پہ امانت کا بڑا پاسدار بن جاؤ۔ امانت کیا ہے؟ اب امانت کی پھر آگے مفسرین نے تفصیل بیان کی ہے۔ امانت یہ ہے کہ شوہر نے اگر بیوی کو کوئی ایسی خاص بات کہہ دی ہے یا بیوی اور شوہر کا خاص معاملہ ہے تو اس کو وہیں تک رکھے، اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ ہمارے عموماً جو نوجوان طبقہ ہے
ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کی شادی ہو جاتی ہے، اب بیوی اور خاوند کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں نا، جب شادی ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، گندی بیماری ہے یہ، اور پرلے درجے کا یہ جاہلوں والا کام ہے۔ ایک شخص جس کی شادی ہو گئی ہے، نوجوان ہے، اب شادی کے بعد وہ یاروں کی ایک مجلس بیٹھتی ہے اور بتاؤ کہ بیوی کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے۔ خدا کے بندو، اس حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی بیوی کے خلوت کے معاملات کو اپنے یاروں کے سامنے افشا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اور تمام فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ تو ایسے معاملات جو ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے، یہ امانت ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ دوسری بات یہ ہے، امانت کا معنی یہ ہے کہ کسی کا راز افشاں کسی کے سامنے عمومی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ بات آگے نہیں بتاؤں گا، لیکن میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم میرے اپنے ہو، اور تم مجھ سے یہ قسم اٹھاؤ کہ تم آگے نہیں بتاؤ گے، وعدہ کرو۔ ہاں وعدہ ہو گیا، اس کو بتا دیا، اب وہ آگے 10 بندوں سے وعدے کر کے یہی بات پھیلا دے گا اور پورے محلے کو پتہ چل جائے گا۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت کو پاسداری کے ساتھ نبھاؤ، یہ راز کو افشا نہ کرو، یہ اس کی امانت ہے، اس امانت کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ان لوگوں کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، قتال کرو یہود و نصارہ کے ساتھ، یا ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کو مستضعفین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو لوگ اس وقت بیچارے ہمارے مسلمان فلسطینی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کی مدد کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، کیا مسئلہ ہے، لا تقاتلون، کیوں تم لڑتے نہیں ہو، کیوں قتال نہیں کرتے ہو، حالانکہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وہ بندے بیچارے یرغمال بنے پڑے ہیں، والولدان، بچے بیچارے یرغمال بنے پڑے ہیں، خواتین ادھر موجود ہیں۔ تب تم سمجھو گے کہ جب تمہارے اپنے والدین کو یہ کیفیت لاحق ہو جائے گی۔ ہمارا روٹی پانی چل رہا ہے نا اس وجہ سے، ہمیں نہیں، بس صرف ہمارا جو غم ہے تب تک ہوتا ہے جب تک وہ ریل سامنے ہوتی ہے، ہائے ہائے بچوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، بازو کاٹ دیے گئے ہیں، چھلی کر دیے گئے ہیں، اور بڑا افسوس کرتے ہیں ہم لوگ جب تک وہ موبائل سامنے ہوتا ہے، اور جب آگے کرتے ہیں اور آگے ہی کوئی نہ کوئی گانا لگا ہوتا ہے اور ادھر ہم جھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ وما لکم، کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں لڑتے ہو؟ اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، خاص طور پہ یہ جو حکم ہے یہ اسٹیٹ کے لیے ہے، یہ حکومت کے لیے، اور ہماری حکومتیں بے غیرت ہو چکی ہیں اور ان کے خون جو ہیں وہ سفید ہو چکے ہیں، مردانگی کی کوئی علامت باقی نہیں رہ گئی، پھٹکار ان پہ پڑ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سود اور حرام کا مال کھا کھا کے ان کے اندر سے جو ہے نا وہ انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بس مال و دولت جمع ہو جائے، یہ ٹریڈ روٹ بن جائے، سی پیک مکمل ہو جائے، جائے بھاڑ میں فلسطین، جائے بھاڑ میں، چاہے اس کے بیت المقدس کے اوپر سے روڈ بنا دیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سی پیک کا اوپر سے بنا دیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ایک مسلمان ہے کہ جہاں تک اس کی مہم ہے اس کو جاری رکھنی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے تگ و دو کرے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ کمپین کریں، پریشر بلڈ کریں ان امراء کے اوپر، ان حکمرانوں کے اوپر، تاکہ ان شرم آئے ان لوگوں کو۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی مستضعفین میں سے ہو تو ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ پھر آخری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، وہ ایک معاشرتی اصول بتایا ہے، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بِهِ بُهْتَانًا وَإِثْمًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا، اور پھر اپنے گناہ کو کسی اور پہ بہتان باندھ کے لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی ایک بندے نے جرم کیا، اور جرم کرنے کے بعد کسی اور کا نام لگا دیا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، اس نے کیا۔ یہ جرم در جرم ہے، ایک تو گناہ کیا پھر دوسرے کو بھی ساتھ پھنسا رہا ہے، اس کے دماغ میں بھی نہیں ہوگا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، وہ اچانک چونک اٹھتا ہے کہ مجھ پہ کب الزام لگ گیا، میں نے کب یہ کیا، یہ اس بندے کے ساتھ ظلم ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا ایک عام معاشرتی اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بڑا گناہ، اسمن عظیمہ، بہت بڑا گناہ اس کو لکھا ہے، اور اس کا پھر باقاعدہ طور پہ اس کی سزا بھی ہے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا قرآن مجید اصولوں کی کتاب ہے، اصول اس میں درج کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، پھر تفاسیر ہیں، تفصیل ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کیا کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم اگر قصر نماز ادا کر لو تو تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس میں تفصیل ہے کہ جمع تقدیم کیا ہوتی ہے، جمع تاخیر کیا ہوتی ہے،
کتنے جو نا سفر کرنے کے بعد جو ہے وہ قصر نماز ادا کی جائے گی، وہ انشاءاللہ العزیز پھر کسی نشست میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔